السلام علیکم دوستوں، میں ہوں امداداللہ کمپیوٹرز پر آپ سبھی دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں امپیج اردو کا لیسن نمبر 14 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایڈٹ کے مینیو میں انڈو سے لے کر سلیکٹ آل تک کے کمانڈز کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی، اور آج کی ویڈیو میں ہم فائنڈ اینڈ ریپلیس، سینڈ ٹو بیک، برنگ ٹو فرنٹ کمانڈز کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے سبق کا آغاز کروں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو، اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ فائنڈ اینڈ ریپلیس کا ہے۔ تو دوستو، ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ہم کوئی کتاب کمپوز کر لیتے ہیں، اس کتاب میں اسی ایک لفظ کا بار بار استعمال ہوا ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ہم وہ ایک لفظ غلط ٹائپ کر دیتے ہیں۔ بعد میں ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ تو ہم نے غلط ٹائپ کر دیا ہے اور اب اس کو درست کرنا ہے۔ تو درست کرنے کے لیے ہمیں پوری کتاب کو بغور پڑھنا ہوگا، اور جہاں جہاں پر وہ غلط لفظ ہمارے سامنے آتا جائے گا ہم اس کو درست کرتے جائیں گے۔ اس طرح یہ پروسیس نہایت ہی محنت طلب ہے اور اس پر بہت زیادہ وقت خرچ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کتاب کے اندر ہم نے یہ لفظ توضیح اللغات غلط ٹائپ کر دیا ہے۔ ہمیں تو اس لفظ کی جگہ پر لغوی صرفی تحقیق کا لفظ چاہیے تھا، لیکن غلطی سے ہم نے توضیح اللغات ٹائپ کر دیا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اس لفظ کا اس پوری کتاب کے اندر بار بار استعمال ہوا ہے، ایک صفحہ چھوڑ کے دوسرے صفحے پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس غلطی کو درست کرنے بیٹھ جائیں گے تو اس کے لیے پہلے تو ہمیں پوری کتاب کی چھان بین کرنی پڑے گی۔ پوری کتاب کو ہمیں غور سے پڑھنا ہوگا، اور جہاں جہاں پر یہ لفظ توضیح اللغات ہمارے سامنے آتا جائے گا ہم اس کو لغوی صرفی تحقیق سے تبدیل کرتے جائیں گے۔ تو دوستو، یہ پروسیس نہایت ہی محنت طلب ہے اور اس میں بہت سارا وقت خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اس مشکل سے بچنے کے لیے امپیج کے اندر ہمیں فائنڈ اینڈ ریپلیس کا کمانڈ دیا گیا ہے، جس کی مدد سے ہم اس مشکل سے بچ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ اوپر کے خانے میں ہم وہ لفظ ٹائپ کریں گے جس کو ہم نے پوری کتاب کے اندر بار بار غلط ٹائپ کر دیا ہے، اور نیچے کے خانے میں ہم وہ لفظ ٹائپ کریں گے جس لفظ سے ہم غلط لفظ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا ہم یہاں پر توضیح اللغات کو لغوی صرفی تحقیق سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اوپر کے خانے میں ہم توضیح اللغات لکھیں گے اور نیچے کے خانے میں ہم لغوی صرفی تحقیق ٹائپ کریں گے۔ فرام بگننگ پر ہم چیک لگائیں گے کیونکہ ہمیں یہ تبدیلی کتاب کے شروع سے ہی مطلوب ہے۔ اس کے بعد ہم فائنڈ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو سب سے پہلی جگہ پر جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہائی لائٹ ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب ہم اس کو ریپلیس کریں گے تو اگلی جگہ پر جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہائی لائٹ ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب ہم یہاں پر بھی ریپلیس اینڈ فائنڈ پر کلک کریں گے تو پچھلا والا ریپلیس ہو کر اگلے والا ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس طرح ہم کلک کرتے جائیں گے اور ہماری کتاب میں جہاں جہاں پر وہ غلط لفظ ہے وہ درست ہوتا جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی کلک میں کتاب کے اندر جہاں جہاں پر وہ لفظ ہم نے غلط ٹائپ کر دیا ہے وہ درست ہو جائے تو آپ ریپلیس آل پر کلک کریں گے تو کتاب کے اندر جتنی مرتبہ بھی وہ لفظ آپ نے غلط ٹائپ کر دیا ہے
وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اتنی مرتبہ اس لفظ کو ٹائپ کر دیا تھا اور وہ اب درست لفظ کے ساتھ تبدیل ہو چکا ہے، ریپلیس ہو چکا ہے، جس طرح یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 140 مرتبہ یہ لفظ توضیح اللغات استعمال ہوا تھا اور اب یہ لغوی صرفی تحقیق کے ساتھ ریپلیس ہو چکا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ 140 جگہوں پر ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے تبدیل کر دیا، اور اگر ہم پہلے پوری کتاب کے اندر اس لفظ کو ڈھونڈتے، پھر ڈھونڈنے کے بعد ہم اس کو دوسرے لفظ سے تبدیل کرتے تو اس پر بہت زیادہ وقت خرچ ہوتا، لیکن ہم نے فائنڈ اینڈ ریپلیس کمانڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس پروسیس کو چند ہی سیکنڈوں میں مکمل کر لیا۔ اگلا کمانڈ ہمارے پاس سینڈ ٹو بیک اور برنگ ٹو فرنٹ کا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک دوسرے فائل پر چلتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ باکس بنے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم ان دونوں باکسوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں تو ایک اوپر ہے اور دوسرا نیچے ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو باکس اس وقت نیچے ہے یہ اوپر آ جائے اور جو باکس اوپر ہے وہ نیچے چلا جائے، تو اس کے لیے ہم یا تو اوپر والے کو سلیکٹ کر کے ایڈٹ کے مینو میں سینڈ ٹو بیک پر کلک کریں گے تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا، یا ہم نیچے والے کو سلیکٹ رکھ کر ایڈٹ کی مینو میں برنگ ٹو فرنٹ پر کلک کریں گے تو بھی ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح اخبارات کے اندر جو اشتہار شائع ہوتے ہیں ان کی سرخیاں کچھ اس طرح سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو کس طرح بناتے ہیں آج ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم مطلوبہ ٹیکسٹ ٹائپ کریں گے۔ ٹیکسٹ کو ٹائپ کرنے کے بعد ہم راؤنڈڈ ریکٹینگل کی مدد سے اس کے اوپر ایک باکس ڈرا کریں گے۔ باکس ڈرا کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے ایڈجسٹ کریں گے۔ ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم ہینڈ ٹول کی مدد سے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے کلر کو ہم وائٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم ایرو ٹول کی مدد سے باکس کو سلیکٹ کریں گے اور باکس کے کلر کو ہم بلیک کریں گے۔ بلیک کرنے کے بعد ایڈٹ کے مینیو میں سینڈ ٹو بیک پر کلک کریں گے تو ہمارا جو باکس تھا وہ پیچھے چلا جائے گا اور جو ٹیکسٹ تھا وہ آگے آ جائے گا۔ اور یہی طریقہ استعمال کرتے ہوئے آپ امیج کے اندر کسی بھی قسم کا اشتہار تیار کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے فائنڈ اینڈ ریپلیس، سینڈ ٹو بیک اور برنگ ٹو فرنٹ کمانڈز کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔